اب یہ آیات کہاں گئی ہیں؟ آیات کہاں گئی ہیں بھائی؟ وہ کہتی ہے کہ اس کو بکری کھا گئی۔ اب آپ نے خود کہہ دیا کہ بھائی جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے، تو آپ جو کافر کہتے ہو تو آؤ جواب دے دو۔ یہ صحیح سنن ابن ماجہ ہے، بہت سلفیوں کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ میں بستر پہ سوتی تھی، بستر کے نیچے میں قرآن کو رکھتی تھی، اس قرآن میں کیا لکھا تھا؟ یہ سب آیات، آئے رجم، آئے رضا وغیرہ۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، دخل داجن فاکلہ، بکری آ کے اس نے کھا لیا، اور البانی نے کہہ دیا کہ حدیث حسن بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مسلم سے بھی میں نے ثابت کر دیا، سنن ابن ماجہ سے بھی ثابت کر دیا کہ عائشہ جو آپ کی ماسی عائشہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن کو ناقص سمجھتی ہے۔ اگر عائشہ کافر ہے تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اس سوال کا مجھے جواب دینا سلفی صاحب۔ بسم اللہ۔ سلفی بھاگ گیا نا، ابھی تک تھا وہ، اس نے سوال سن کے ہی کاٹ دیا اس نے، ابھی تک وہ تھا ادھر، بھاگ گیا یہ سالا، ٹھیک ہے نا۔ او بھائی جواب دے دو نا اس کا، یہ تیرے پاس نہیں، تیرے ابے کے پاس بھی نہیں ہے، یہ عائشہ کو قبر سے نکالو، اس کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تم کہتے ہو تم شیعہ کافر ہو، ہم نے کہہ دیا ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہے۔ تم پہلے ان کا اسلام ثابت کرو، اپنے اسلاف کا۔ کیا قرآن کی آیت کو بکری کھا گئی؟ کیا قرآن میں آیت درج ہونی تھی، بکری کھانے کی وجہ سے درج ہو نہیں پائی؟ جواب ہے نہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ روایت دیکھیں گے جس میں ذکر ہے اللہ نے 10 مرتبہ اور 5 مرتبہ دودھ پلانے سے محرم کا رشتہ قائم ہوتا ہے والی دونوں آیت کو قرآن میں نازل کر کے ہٹا دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اللہ نے قرآن میں جو نازل کر کے پھر اس کو ہٹا دیا وہ 10 مرتبہ دودھ پلانے یا 5 مرتبہ دودھ پلانے سے محرم کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1942۔ اس روایت کو دیکھنے کے بعد اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن میں کوئی آیت اضافہ ہونی تھی۔ اب وہ روایت دیکھتے ہیں جس میں آیت کو بکری کھانے کا ذکر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رجم یعنی سنسار کی آیت اور بڑے شخص کی 10 مرتبہ دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ایک صحیفہ یعنی کاغذ پر لکھا ہوا میرے بستر کے نیچے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ہم ان کی وفات میں مصروف ہو گئے تو ایک پالتو جانور یعنی بکری اندر آ گئی اور اس صحیفہ کو کھا گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1944۔ اب آگے میں وہ روایت پیش کروں گا جس میں 10 مرتبہ کو 5 مرتبہ دودھ پلانے سے بدلنے کا ذکر ہے اور 5 والی کو قرآن سے ہٹانے کا ذکر نہیں، مگر 5 والی بھی قرآن سے ہٹا دی گئی ہے، جس کی دلیل میں نے پہلے ہی دے دی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1942 سے، جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اور یہی روایت میں آیت کو بکری کھانے کا بھی ذکر نہیں۔ پہلی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قرآن میں جو نازل ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پلانے سے حرام ہو جاتا ہے، پھر اس حکم کو 5 مرتبہ دودھ پلانے سے منسوخ کر دیا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور یہ آیت ان آیتوں میں سے تھی جو قرآن میں پڑھی جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3597۔ دوسری روایت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قرآن میں 10 مرتبہ دودھ پلانے کا حکم نازل ہوا تھا، پھر اس کے بعد 5 مرتبہ دودھ پلانے کا حکم بھی نازل ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3598۔ تو بکری کھانے کا اضافہ آیا کہاں سے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1944 کی تحقیق۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق جنہوں نے یہ اضافہ کیا بکری آیت کو کھا گئی۔ محمد بن اسحاق مدلس ہیں جو بکری کھانے والے اضافے الفاظ بیان کرنے میں اکیلے ہیں، بنا وضاحت کیے کہ انہوں نے یہ بات کس سے سنی ہے۔ تو بکری کھانے والے روایت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ روایت نہ صرف ضعیف ہے، اگر اس کو صحیح بھی مان لو تب بھی دونوں منسوخ آیت حدیث میں موجود ہے، اس لیے اسے قرآن میں شامل نہیں کیا گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کی حفاظت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ہے اس کی حفاظت کرنے والے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ آج کا پیغام، جو لوگ اسلام اور قرآن پر شک کرنے کے لیے ایسے ضعیف اور مختلف روایات کا سہارا لیتے ہیں وہ یا تو اپنے نفس کے غلام ہیں یا اسلام کے دشمنوں کے قصے آگے بڑھا رہے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر یقین کرے اور ضعیف روایت سے مثال نہ لائے۔ قرآن ہمیشہ محفوظ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔